کسی زمانے میں ایک عظیم سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ نہایت سخت گیر اور بے رحم تھا، اپنی رعایا پر بیجا ٹیکس لگاتا، بے گناہ لوگوں کو قید کر دیتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنگین سزائیں دیتا۔ اس کے دربار میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی اور اس کے سپاہی ہر جگہ اس کے حکم پر ظلم ڈھاتے تھے۔ رعایا بادشاہ سے بے حد خوفزدہ تھی، یہاں تک کہ لوگ اس کی حکومت کے خاتمے کی دعائیں کرنے لگے۔ بادشاہ اپنی طاقت اور بادشاہت پر نازاں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کسی نے اس کے حکم کے خلاف جانے کی جرات کی تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی۔ اس کے دربار میں ہر وقت چاپلوس وزیر موجود رہتے جو اس کی تعریفوں کے پل باندھتے اور اسے یقین دلاتے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین حکمران ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس کی رعایا اندر ہی اندر اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ جو شخص بھی انصاف کی بات کرتا وہ آتو قید میں ڈال دیا جاتا یا پھر خاموش کر دیا جاتا۔ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کے خلاف بد دعائیں مانگتے کہ یا تو بادشاہ بدل جائے یا پھر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک رات جب بادشاہ اپنے شاہی محل کے عالیشان کمرے میں آرام کر رہا تھا، اسے ایک عجیب خواب نظر آیا۔ اس نے خود کو ایک سنسان اور تاریک میدان میں کھڑا پایا۔ اس کے چاروں طرف سناٹا تھا، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی وزیر، نہ ہی محل کی شان و شوکت۔ اچانک ایک نورانی شخصیت اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ شخصیت نہایت روبدار تھی، مگر اس کے چہرے پر نرمی اور شفقت کے آثار تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یہ بادشاہ، تم نے اپنی زندگی ظلم اور گناہ میں گزاری ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو شاید تمہیں معافی مل جائے، لیکن یاد رکھو وقت بہت کم ہے۔ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ بادشاہ پسینے میں شرابور نیند سے جاگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب عام نہیں لگ رہا تھا، بلکہ جیسے حقیقت کا آئینہ تھا۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ کیا واقعی میں نے اپنی زندگی برباد کر دی؟ اب میری موت کے بعد لوگ مجھے بد دعا دیں گے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ایک حیران کن اعلان کیا، آج سے میں اپنی تمام ظالمانہ عادات ترک کر رہا ہوں۔ میں اپنی رعایا کے لیے ایک منصف حکمران بننا چاہتا ہوں۔ آج سے میری حکومت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وزیر اور سپاہی حیرت میں تھے۔ کچھ نے سوچا کہ شاید بادشاہ مذاق کر رہا ہے، تو کچھ نے خیال کیا کہ وہ کسی جادو کے اثر میں آ گیا ہے، لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جو بلاوجہ قید میں ڈالے گئے تھے۔ اس نے ناجائز ٹیکس ختم کر دیے اور اپنے دربار میں ایک نیا قانون نافذ کیا، کوئی بھی انصاف کے لیے بادشاہ کے دربار میں بلا خوف و خطر آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے ظالم وزیروں اور گورنروں کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ نیک اور ایماندار لوگوں کو مقرر کیا۔ رعایا جو کبھی بادشاہ کی ہلاکت کی دعائیں کرتی تھی، اب اس کی دراز عمر کی دعا کرنے لگی۔ چند سالوں میں سلطنت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہی بادشاہ جو ظلم کی علامت تھا، اب انصاف کی مثال بن چکا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور دوسرے بادشاہ بھی اس سے مشورہ لینے آنے لگے۔ ایک دن جب بادشاہ عبادت میں مشغول تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی موت پر جو کچھ ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ پورا ملک غم میں ڈوب گیا، لوگ اس کی قبر پر پھول چڑھانے لگے اور ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ وہ بادشاہ تھا جس نے ظلم سے انصاف کا سفر طے کیا اور اپنی رعایا کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے سارے گناہ مٹا سکتی۔ ہر حکمران اور ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن نیک نامی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔